نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا تھا اور اس میں کچھ منافقین بھی شریک تھے جو بعد میں تکلیف اور شدت و دھوپ کی وجہ سے رک گئے۔ اس آیت پاک کا ایک حصہ تبوک کے تعلق سے ہے، ایک حصہ صحابہ کے تعلق سے اور ایک حصہ قیامت تک مومنوں کے تعلق سے ہے۔ یعنی جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے اور جب جہاد اور جنگ میں جانا ہو تو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جنگ یا تبوک کے لیے روانہ ہو، اس لیے کہ جہاد یہ عمل ہے، نیکی ہے، ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو جو جنگ جہاد یا تبوک میں خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں، جن کا مقصد دنیا، مال غنیمت، شہرت یہ نہیں ہے، بلکہ جن کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، ان کے ساتھ رہو۔ اور سچوں کے ساتھ رہو، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم میں صادقین، سچے، اس سے مراد یا تو صحابہ کرام ہیں یا علماء دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو دل کے، زبان کے، اعمال کے، نیت کے، عمل کے، اعتقاد کے سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اب بندے کا تقوی بندے کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ صحابہ کا تقوی ان کے اعتبار سے تھا، پھر تابعین کا دور آیا تو ان کا تقوی ان کے اعتبار سے، ہمارا دور ہے تو ہمارا تقوی ہمارے اعتبار سے۔ وہاں یہ حال تھا، اللہ سے ڈر اور تقوی کا، تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں، تقوی جنانی، تقوی قلبی، تقوی لسانی، تقوی جسمانی، جسم کا تقوی، زبان کا تقوی، دل کا تقوی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے متقی ہیں۔ سب سے اہم تقوی دل کا تقوی ہوتا ہے۔ جب تک دل اور جسم کے اعمال ان دونوں کے موافقت نہیں ہو جائے گی تب تک نتیجہ نہیں آئے گا، اور جب تک دل، زبان و عمل تینوں ساتھ نہیں ہو جائیں گے تب تک بھی کوئی نتیجہ نہیں آئے گا۔ زبان سے کچھ اور بول رہا ہے، زبان سے تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ کر دوں وہ کر دوں، مگر تنہائی میں ہوتا ہے تو سارا تقویٰ چھوٹ جاتا ہے۔
انجمن یاراں میں رہے، دوستوں کی مجلس میں رہتا ہے، تو پھر نوافل و مستحبات کی باتیں کرتا ہے، مگر تنہائی میں رہتا ہے تو فرض چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ زبان اور دل دونوں کی مطابقت نہیں ہے۔ یا یہ کہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتا ہے، تو پھر نماز میں نوافل بھی پڑھے گا، اشراق بھی پڑھے گا، مگر جہاں کوئی دیکھنا والا نہ ہو تو یہاں یہ سب چیز چھوڑ دے گا۔ تو یہ دل، زبان اور قلب تینوں میں مطابقت نہیں ہوئی۔ تینوں میں مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے بولے وہ جسم عمل میں لائے، وہ متقی بنے، اور اس کا تعلق دل میں ایسا ہو کہ وہ جو عمل بجا لاتا ہے وہ خالص للہ، اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی کے لیے۔ جس کو عام لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ جنہوں نے جو لکھا، سرکار بغداد قطب الاقطاب فرد الافراد ابو محمد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب فتح الغیب اور اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، اور صدیقین اور زاہدین مخلصین کی عبادت کا ذکر کیا ہے۔ غوث اعظم کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، ایک کتاب ہے آپ کی فتح الغیب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، فتح الغیب اگر روشن نہ فرماتے، فتوحات تو فصح العافل ہے یا غوث۔ ان میں سرکار بغداد نے جو لکھا ہے یقیناً وہ قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت بنے رہیں گے وہ الفاظ، مگر حضور نے جو لکھا ہے خود سرکار بغداد نے ان چیزوں پہ عمل بھی کیا۔ اگر آپ نے نوافل کا ذکر کیا ہے، آپ نے صدقات کا ذکر کیا ہے، آپ نے تہجد کا ذکر کیا ہے، اشراق و اوابین و چاشت کا ذکر کیا ہے، تو جو آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کا قلم، آپ کی زبان اس پہ عمل میں بھی ہے کہ تنہائی میں غوث اعظم کا تقوی بھی ایسا ہے۔ انسان کے ایمان اور حالات کے اعتبار سے تقوی ہوتا ہے، تو وہ دور تھا جہاں متقی ایسے ہوتے تھے کہ امام غزالی نے غالباً مکاشفۃ القلوب میں واقعہ نقل فرمایا کہ ایک صاحب خاتون کے دروازے پر آئے کچھ گوشت دینے کے لیے، رشتہ دار تھے، کچھ پیش کرنے کے لیے، تو اس نقاب میں تھی خاتون، برقع میں تھی، مگر آنکھیں دکھ رہی تھی۔ سامنے والا آدمی ان کی آنکھیں دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ فدا ہو گیا، اور پھر پیغام بھیجا کہ میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا اور مجھے بہت پسند آئی۔ اتنا پیغام بھیجنا تھا، اس عورت کو جلال آیا، اس نے کہا کہ غیر مرد نے میری آنکھوں کو دیکھ کر اس سے محبت کر لی، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اس نے چاقو لیا اور آنکھ نکال کر اس صاحب کو بھیج دیا، آنکھ نکال کر اس صاحب کو بھیجا۔ یہ اس دور کا تقوی ہے، اس دور کا تقوی ہے۔ آج کل آنکھوں کا پرہیز تو بہت مشکل ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا، آقا فرماتے ہیں سب سے بری جگہ بازار ہے، جہاں نفس، نگاہ، خیالات، تصورات پر پابندیاں نہیں رہتی، اور سب سے بہتر جگہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے کہ جہاں کچھ نہ کرو، صرف بیٹھے رہو تب بھی ذاکرین میں شمار ہوتا ہے۔ اس دور کے اعتبار، اب ہم لوگ جس دور میں جی رہے ہیں، تو کوئی ایسا ہو جن کے پاس یہ ساری تقوی کی دولتوں کو، وہ اپنے وقت کا مفتی اعظم ہند ہے، وہ اپنے وقت کے حضرت ابراہیم ترکی میاں ترکی باپو علیہ رحمہ ہیں، جن کے تعلق سے بھی اس زور پر اس طرح سے وہ اس حیا اور اس پہ پابندی سے عمل کرتے تھے کہ آپ جہاں بھی جاتے
بڑا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پردہ لگایا جاتا ہے۔ ہم جس دور میں ہیں اس وقت نمازوں کی فرض کی پابندی، واجبات کی پابندی، نوافل ادا کرتا رہے اور مستحبات ادا کرتا رہے، حرام غذا سے بچے، حرام مال سے بچے، اپنے نگاہ، اپنے نفس، اپنے دل پہ کنٹرول رہے، بس یہ چند چیزیں کر لے تو وہ اس دور کا متقی و پرہیزگار زمانے کے اعتبار سے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تقوی کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سچوں کے ساتھ لگے رہو، صادقین کے ساتھ لگے رہو، جن کی عمل، جن کا کردار، جن کے اعمال، جن کی نیتیں، جن کے دل، جن کے زبان کے اعمال، جن کے ارادے، ان کے عقائد، یہ سب مخلص ہیں، خلوص والے ہیں اور وہ سچے لوگ ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ لگے رہو۔ تو تھوڑا بہت اگر ہمارے اندر سیاہ پن ہے تو ان کی نظر عنایت سے وہ دھل جائے گا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل سیاہ ہو جائے، دل کالا ہو جائے گناہوں کی وجہ، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا دھبا پڑتا ہے، پھر وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب مکمل دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے تو پھر اس دل کی سیاہی کا اثر چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ متقی ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جو تہجد کا پابند ہے صبح چہرہ بتا دے گا کہ رات کو قیام کر کے آیا ہے، رات کو نوافل پڑھ کے آیا ہے، رات کی عبادتیں، رات کا سجدہ، رات کی اعمال صبح ہمارے چہرے اور انسان کے وجہ، انسان کے چہرے سے اس کے کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ عبادت کر کے آیا ہے۔ اعمال اور تقوی کا اثر دل کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح برائیوں کا اثر بھی دل کے ساتھ چہرے پر بھی ہوتا ہے۔ جب دل بالکل سیاہ ہو گیا تو اس کی سیاہی پھر چہرے پہ آنے لگتی ہے، پیشانی پھر کالی ہونے لگتی ہے، اور اگر ظاہر میں خوبصورت ہو بھی وجاہت نہیں رہتی ہے۔ وجاہت ایک الگ بات ہے، وہ چیز ہے، وہ کسے کہتے ہیں، وہ نور ایمان کا حصہ ہے کہ چہرہ کالا بھی ہے مگر متقی ہے تو اس کو دیکھو تو محبت آئے گی، وجاہت اس کو کہتے ہیں۔ اور گناہ کی وجہ سے اگر چہرہ کالا نہ بھی ہوا، سفید ہے مگر اس پہ نحوست ٹپکتی رہتی ہے۔ یہودیوں کے چہرے دیکھو، نصارہ کے، صلیبیوں، صہیونیوں کے چہرے دیکھو، چمڑی تو گوری ہے مگر وجاہت نہیں، اس لیے کہ حسن ایمان نہیں ہے، حسن عقیدہ نہیں ہے۔ یہ تو چیز صرف بندہ مومن کے پاس ہوا کرتی ہے، اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ اس کا نور ایمان، اس کے تقوی کو ایسا ظاہر فرماتا ہے کہ اللہ حضور حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضرت علامہ حامد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے متقی بھی ہیں، پرہیزگار، عالم جلیل ہیں، اتنے زبردست، مگر تقوی ایسا تھا کہ اس کا نور اللہ نے چہرے پر ایسا دیا تھا کہ جہاں سے گزر جاتے تھے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی جن لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ لوگ ایک نظر جنہیں دیکھ لے تو پھر وہ چہرہ کبھی دماغ اور تصور سے جاتا۔ آپ میں بہت سارے لوگوں نے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار مفتی اعظم ہند کو دیکھا تھا مگر آج تک چہرہ یاد ہے، آج تک۔ یہ ہے نور ایمان، یہ ہے نور وجاہت، یہ ہے نور عقیدہ، یہ نور محبت رسول ہے کہ اس کا اثر پیشانی اور چہرے پہ ہوتا ہے۔ بندہ ظاہر میں کالا بھی ہو تو وجاہت اتنی ہے کہ اس چہرے کو دیکھنے کا من کرتا ہے۔ علامہ اعجاز کامٹی نے کہا تھا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے چہرے اور آپ کے کردار کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ
کہ میرا شیخ نہ تنا تھا نہ تنا ہوگا، اس کی مرکت میں مدینے کا اجالا ہوگا۔ سنیوں کہیں تو تم نے انہیں دیکھا ہوگا، چاندنی سا بدن چاند سا چہرہ ہوگا۔ اللہ اللہ، تو یہ ہے متقی۔ تو اللہ سے ڈرو، اور متقیوں میں ماضی قریب میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات ایک آئینہ ہے اور ایک ماڈل تھی۔ اس تقوی اللہ نے اللہ اللہ زندگی بھر غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، ایمان والے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہی کھایا۔ تو یہ تقوی ہوتا تھا، پرہیزگاری ہے۔ کون ماسا، تو یہ وہ متقی ہیں جو متقی بھی ہیں اور صادقین بھی ہیں، صادقین میں سے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہ کر دو چیزیں ملتی ہے، تقوی بھی ملے گا اور ان کی صحبت اس آیت کی مصداق بھی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہ جاؤ تو پھر جو برکتیں ملے گی دل کی سیاہی دھل جائے گی۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ جب دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جائے تو کسی نورانی دل والے کی بارگاہ میں بیٹھو، نظر پڑے گی تو سارا زنگ ختم ہو جائے گا، نظر پڑے گی تو سارا زنگ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو صادق الایمان ہے، مخلص ہے۔ اب حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہاں صادقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق و فاروق اعظم۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہو جاؤ، ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ متقی بھی ہیں، وہ صادقین میں سے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق تو ایسے صادق ہیں کہ دوسرے سب صادقین ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ صادق اور صدیق میں فرق پتہ ہے؟ اللہ اللہ، صادق وہ ہوتا ہے جو سچ کہتا ہے، واقعے کو اس کے مطابق بیان کرتا ہے، واقعہ کو اس کے مطابق بیان کرتا ہے، وہ صادق ہوتا ہے۔ اور صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے تو ویسا ہی واقعہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق جنگ سے لوٹ رہے تھے اور ایک صحابی کے تعلق سے پوچھا کہ کہاں گئے، کسی نے اس صحابی کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے زبان سے نکلا کہ وہ آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ نے گواہی دی، گواہی کیا دی کہ ہم نے میدان جنگ میں اس صحابی کو دیکھا، وہ زخمی ہوئے، وہ شہید ہوئے، شہادت پائی، ہم نے دیکھا وہ گھوڑے سے گرے، کافر کی تلوار کی ضرب لگی، گرے، مقام شہادت حاصل کیا۔ مگر چلتے چلتے جب اس صحابی کا ذکر ہوا، ابو بکر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ آ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آ رہے تھے۔ تو صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو بولے ویسا ہو جائے، ویسا ہی ہو جائے، واقعہ ویسا ہو جائے۔ اور صحابہ میں یہ مقام ابو بکر عمر کا ہے۔ گویا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے پتہ چلا کونوا مع الصادقین، یعنی اے لوگو ابو بکر عمر کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ امت میں یہ حضور کے عظیم نائب ہیں، اور سرکار کہتے ہیں میرے آسمان میں دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ وزیر آیا فی الارض، میرے زمین میں دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد مہاجرین ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کی نیتیں ثابت ہیں اور قلب و اعمال مستقیم ہیں اور اخلاص کے ساتھ جو غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے، یہ صادقین ہیں۔ تو گویا ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو اخلاص ایمان کے ساتھ اور جن کا دل اور نیت مستقیم ہے، یہ لوگ جو غزوہ تبوک میں رہے، اب ان کو آئیڈیل بنا کے بتایا جا رہا ہے کہ اے قیامت تک آنے والے مومنوں، انہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہارا بھی دل، تمہاری نیتیں، تمہارا بھی زبان، تمہارے قلب اور تمہارے اعمال بھی انہی طرح رہے۔ گویا ان غزوہ تبوک میں جانے والے مخلصین کو قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے آئیڈیل بنایا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے
ساتھ ہو جاؤ اور ان کے ساتھ ان کی معیت صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت تک ہے۔ آقا فرماتے المرء مع من احبا، رسول پاک کا ارشاد ہے کہ آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا جس سے محبت کرتا تھا۔ اب جو جہاں جس سے محبت کرے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ہم نے تو غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی ہے، ہم نے تو اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے، صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے محبت کیا ہے، اہل بقیع سے محبت کیا ہے، ہم نے بدر و احد و حنین و تبوک و غزوہ خندق و خیبر اور کربلا کے والوں سے محبت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے الحمدللہ امید نہیں بلکہ یقین ہے ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہے۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من اعراب يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور مدینہ والوں اور آس پاس کے دیہات والوں کو لائق نہ تھا، مدینہ والے اور اس کے ارد گرد والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہیں۔ حضور تو تبوک میں جائیں، اور میں نے اس سے پہلے تفسیر میں عرض کیا تھا کہ اس وقت دھوپ بہت زیادہ تھی، تو کچھ مسلمان مومن جو تھے اس لیے رک گئے تھے کہ دھوپ کی شدت ہے اور سفر لمبا ہے، اور منافق اس لیے رکے تھے کہ وہ جو دن تھا، وہ جو وقت تھا، وہ وقت پھلوں کے پکنے کا تھا، پھلوں کے پکنے کا وقت تھا۔ تو کچھ لوگوں کو دھوپ نے روکا، کچھ لوگوں کو مال کی محبت نے روکا، کچھ کو تکلیف نے روکا، کچھ کو حب مال نے روکا۔ یہ مال ہی تو ہے جو بہت جگہ روکتا ہے، بہت جگہ گھسیڑ بھی دیتا ہے، دولت ہی کا چکر ہے۔ حدیث پاک مشکات کی آقا فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، پیسو پیسو پیسو، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ وما لکا، تیرا مال کیا ہے؟ اکلا افنا لبسا اقنا آتا جمعا، تیرا ہے کیا؟ کھاتا ہے گلا دیتا ہے، پہنتا ہے سڑا دیتا ہے۔ ہاں ایک مال ہے جو رب کی راہ میں دیتا ہے تو جمع ہوتا ہے، یہی تیرا مال ہے، آتا و جمعا، اللہ کی راہ میں دیا جمع ہو گیا۔ باقی دنیا میں تیرا مال ہے کیا؟ اکلا افنا لبسا اقنا، کھایا ختم کر دیا، پہنا وہ گلا دیا سڑا دیا، مال ختم، زیادہ دیر پہ رکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ حضور دنیا کی مذمت میں آقا فرماتے ہیں یقول العبد مالی مالی، میرا مال میرا مال، تیرا مال کہاں ہے بھائی؟ تو کچھ لوگوں کو تبوک میں تکلیف نے روکا تھا، ایک تکلیف ہی اعمال سے روک دیتی ہے۔ بارش ہے اب نماز کے لیے سستی آ رہی ہے، ٹھنڈک ہے اب فجر میں نہیں اٹھ پا رہا ہے، دھوپ زیادہ ہے باہر نکلنے کا من نہیں ہوتا، جماعت چھوڑ رہا ہے، اور ایک مال ہے، تو یہی سب چیزیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو تبوک میں جانے سے مال نے روکا تھا، اور کچھ لوگوں کو تکلیف و شدت نے روکا، یعنی پھلوں نے روکا کچھ لوگوں کو اور مالوں نے روکا کچھ لوگوں کا۔ محبوب تو جا رہے ہیں اور تم مدینہ میں بیٹھے رہو گے، یہ محبت کا تقاضا ہے؟ نہیں نہیں، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہجرت کی شب جب سرکار مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر سرکار کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ آقا کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ، جب خیال آتا ہے کہ کافر یہاں سے تیر مارے گا تو آگے آ جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی وار کرے گا پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی خواہش ہے کہ اگر حملہ ہو بھی تو سب سے پہلے ابو بکر کے جسم پہ ہو، سب سے پہلے میرے جسم پہ حملہ ہو یا رسول اللہ۔ یہ محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو اب تبوک کا جو واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں کو مال اور کچھ لوگوں کو دھوپ نے روکا، تو اب کہا جا رہا ہے کہ محبوب تو جائیں اور تم مدینے میں باغ میں بیٹھے رہو۔ حضور نکل گئے تھے، کل میں نے ایک واقعہ یاد کیا نا، حضرت ابو خثیم کا، رہ گئے تھے
ان کا بہت اچھا باغ تھا، ان کے اور بھی کچھ واقعات ہیں ان کے تعلق سے. اچھا باغ تھا، اس میں چشمہ بھی تھا، کھجوروں کے درخت تھے، ایک سونے کے لیے بنایا تھا، اچھا بہت ماشاءاللہ درخت تھا، نیچے سایہ، اچھا عالی شان بستر، اور ان کی ایک حسین و جمیلہ بیوی ہے. اور وہ آئے اپنے باغ میں بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے بیوی پانی شربت پیش کرتی ہے، پانی کا مٹکا رکھ دیا اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم بہار کی ہوائیں چل رہی ہے. اب جیسے ہی پانی کا گھونٹ منہ میں رکھتے آئے، خیال آتا ہے آقا تو اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک میں نکل گئے. اے ابو حسین، محبوب تو مدینہ سے تبوک کا اتنا لمبا سفر طے کر رہے ہیں اور تم اپنے باغ میں لے کر شربت پی رہے ہو، ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہو. محبت کا تقاضا یہ ہے. محبت نے جوش مارا، فوراً گلاس رکھا، گھوڑا لیا اور تیز رفتار سے اسی دھوپ میں رسول اللہ سے مل جاتے ہیں. ابو خثیم آ گئے، ہاں یا رسول اللہ. کیوں آئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو یہاں شدت دھوپ میں رہیں، تکلیف میں رہیں، اور ہم اپنے باغ میں بیٹھ کر آرام کریں. حضور محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے. حضور کو ان کی ادا پسند آئی اور سرکار نے بہت دعائیں دی. یہ محبت ہوا کرتی ہے کہ محبوب کے لیے اپنی جان کی فکر نہ کرے. اللہ فرماتا ہے ان یتخلف عن رسول اللہ، کہ مدینہ والے اور ارد گرد کے دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھے رہیں. وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں. تم بیٹھو اور محبوب نکلے، تمہاری جان پیاری کہ محبوب کی جان پیاری؟ حضور کی جان پیاری ہے. ہماری جان کی حیثیت کیا ہے؟ ایسی کروڑوں جانیں قربان. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ ایک جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں. یہ محبت کا تقاضا ہے. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو ونیلا الا کتب لہم بھی عمل صالح. اور یہ کہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، جب وہ تبوک یا جنگ یا جہاد کے لیے نکلے، انہیں جو پیاس جو تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آ جائے، یعنی جہاد میں جائیں اور کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند ڈالیں، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ جائے. وَيَغِيظُ الْكُفَّارِ، اور کافروں کو غیظ آ جائے، انہیں غصہ دلائیں. مشرکین کو غصہ دلانا بھی عمل صالح ہے. یہ عمل صالح بتایا مگر وقت جہاد. یغیظ الکفار، اور کافروں کو غیظ آئے. ولا ینالون من عدو ونیلا، من عدو نیلا، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، مار دیا، کاٹ دیا، حملہ کیا، یعنی اس سفر میں ان کا جو بھی عمل ہے، ان کے پاؤں کے قدم سے لے کر ان کے سانس، اور جہاد اور جنگ میں جا کر میدان کارزار میں جا کر اس کی تلوار کی ایک ایک ضرب جو بھی کریں، اللہ فرماتا ہے کتب لہم عمل صالح، ان سب کے بدلے ان کے لیے ایک نیکی ہے. ایک گویا یہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جانا یہ بہت بڑا عمل ہے، عبادت ہے. تو ان سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا ہے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، جو کچھ خرچ کرے، چاہے کھجور کی پیشی یا اس کی گٹھلی پیش کرے، بڑا یعنی اپنی جان نچھاور کر دے اللہ کے دین کے لیے. ولا یقطعون وادیا، اور جو نالا طے کرے، جو وادی طے کرے، الا کتب لہم، اللہ فرماتا ہے سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، سب ان کے لیے. لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے، اللہ انہیں
ان کے بہتر کاموں کا صلہ دے، ان کی نیتوں کے مطابق اور ان کی قلب کے ارادے کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس نکلنے، اس لیے کہ وہ محبوب کے قول پہ نکلے، اللہ کے قول پہ نکلے ہیں، تو گویا اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص اطاعت الہی کا قصد کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کا جو ارادہ کر لیتا ہے بندہ، تو دیکھیے یہ تو تبوک میں جانا ہے نا، راستہ چلنا ہے، مگر مقصد اطاعت ہے، حضور کی پیروی ہے کہ آقا نے فرمایا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اطاعت الہی کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کا قصد کر لیتا اطاعت الہی کا، تو پھر اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، حرکت کرنا، ساکن رہنا، یہ سب اللہ کے نیکیاں ہو جاتا ہے، سب نیکیاں۔ اس لیے ہے نا بھائی، گھر سے اگر نماز کے لیے نکلو تو ارادہ کیا ہے؟ مسجد جانے کا فرض ادا کرنا، فرض ادا کرنا ہے۔ مقصد اللہ کی اطاعت، مقصد اطاعت الہی ہے، اور مقصد حضور کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ تو بندہ گھر سے نکل کر مسجد آتا ہے تو یہ جتنا رستہ ہے، نماز تو مسجد میں آ کر وہ پڑھے گا اور وہاں آ کر وہ نماز ادا کرے گا، مگر یہ جو رستہ طے کرے گا ہر قدم کے بدلے نیکی ہے، اور اس رستے میں آتے آتے جتنی سانسیں لیتا ہے وہ سانس بھی نیکی میں لکھی جاتی ہے، اور وہ علاقہ بھی اس کا گواہ ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل ان یتحاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ حضور کہتا ہے جب تم آبادی میں دیکھو کہ کوئی مسجد کا پابند ہو گیا، کوئی آدمی مسجد کا پابند ہو گیا، ہم دیکھیں آبادی میں کہ یہ صبح شام دوپہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء مسجد میں جا رہا ہے، تہجد عشاء قوابین 4 بار بار مسجد میں جا رہا ہے، یہ آدمی مسجد کا پابند ہو گیا۔ آقا فرماتے آبادی میں جب دیکھو کہ کوئی آدمی مسجد کا پابند ہے، تو حضور آبادی والوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگو اس پابند کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ، اس کے ایمان کے تم گواہ ہو جاؤ۔ بلکہ بعض جگہ تو بزرگان دین صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ جب گھر سے نکلتا ہے مسجد تک جہاں قدم رکھے گا وہ حصہ زمین کا قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکی کا گواہ۔ یہ اطاعت الہی کا جب قصد ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی عبادت بن جایا کرتی ہے، پھر اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، پھر وہ بھلے سویا ہے کچھ نہیں کر رہا ہے مگر عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت الہی میں سویا، وہ حضور کی اطاعت میں سویا ہے، اور اس کا مقصد نیند سے آرام حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ میں سستا لوں تاکہ بدن کو آرام ملے، تو پھر اس آرام کے بعد عبادت میں لطف آئے، یہ مقصد ہے، تو پھر سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، قصد اچھا ہو تو یہ ساری چیزیں بھی عبادت ہوتی ہے۔ آگے والی آیت کریمہ آئندہ کے درس میں۔ الفاتحہ۔